الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خندق کے موقع پر صحابہ کرام کو لے کر جانا اور قبیلہ غطفان اور مکہ کے قریش کا آپ کے مقابلے میں آنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دے اور خوف کے اندر امن نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام کا دعا کرنا تھا، اللہ کی مدد آ گئی، اور مدد اللہ رب العزت کی شکل کے اندر آئی کہ آندھی اور طوفان آیا۔ تو اس آندھی اور طوفان کے اندر دشمنان اسلام کے جانور ہلاک ہونے لگے، ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے اکھڑ گئے، دھول اور مٹی آنکھوں کے اندر جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی قبیلے جمع ہو کر تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیج دیا اور ایسے لشکر کو جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، فرشتوں کو۔ فرشتوں نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، ایمان والوں کے دلوں کو تقویت دی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہو تم، اللہ تعالیٰ اس کو سب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بس جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، 3 مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو دشمنوں کے خبر کو لے کر آئے، ان کی جاسوسی کر کر آئے کہ کیا حالات ہے ان کے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سخت سردی تھی اس وقت میں۔ آپ نے دوبارہ اعلان کیا، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سردی کی وجہ سے، آپ نے ان سے فرمایا کہ کھڑا ہو اور جا دشمنوں کے اندر اور ان کے حالات کی خبر لے کر آ۔ رات کا وقت تھا، کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی، بس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا تو مان لیا۔ صحابہ میں بڑی صفت تھی، سمعنا و اطعنا، سنیں گے اور مانیں گے، جتنا کہا جائے گا اتنا کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، جیسا کہا جائے گا ویسا کریں گے۔ فوراً کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سردی کے اندر یہ جا رہے ہیں، تو آپ نے دعا دی، اے اللہ حذیفہ کی دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے اور پیچھے سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ حذیفہ،
جب تو وہاں جائے تو جتنا کام تجھے کہا اتنا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ یہ گئے دشمنوں کے اندر، دیکھا کہ ابو سفیان اپنے لشکر سے کہہ رہا ہے کہ حالات بگڑ چکے ہیں، اس ہوا میں ہم ٹھہر نہیں سکتے، آندھی کے اندر ٹھہر نہیں سکتے، جانور ہلاک ہو رہا ہے، یہاں سے کوچ کرو، یہاں سے چلو۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے بالکل مقابل میں تھا ابو سفیان، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، میں چاہتا تو تیر کے ذریعے سے اس کو مار کر گرا دیتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ حذیفہ تجھے جتنا کہا جائے اتنا کرنا ہے، بس تجھے تحقیق کرنی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر خبر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس خبر کو سنا تو آپ کے زمانے مبارک کے اوپر یہ الفاظ تھے، الآن نغزوہم، آج کے بعد دشمنان اسلام ہمارے اوپر جو ہے اقدامی حملہ نہیں کر سکیں گے، جیسے بدر کے اندر آ گئے، احد کے اندر آ گئے، خندق کے اندر آ گئے، اٹھ کر اقدامی حملہ نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے اب اقدامی حملہ، کیونکہ ساری طاقت لگا دی تھی اس موقع پر قریش نے مدینے والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اب نے فرمایا کہ ان کی جڑیں کٹ گئی ہیں، اب نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب روانہ ہوئے مدینے کے لیے، اللہ کے نبی کے زبان مبارک پر یہ الفاظ سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آپ کے زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ ہیں، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، اب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دیا، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کری اللہ نے، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ نے دشمنوں کو اکیلے ہی شکست دے دی، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے۔ مدینے میں اس حال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آ گئے، صحابہ کرام مدینے کے اندر آ گئے، دوسرا دن جب ہوا ظہر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ تھکے ہوئے تھے، کافی دن ہو گئے تھے وہاں، اپنے ساز و سامان کو رکھ رہے تھے صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل آ گئے اتنے میں۔ حضرت جبریل جو ہے ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کی شکل میں عام طور پر آیا کرتے تھے، اپنی اصل شکل میں نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ابھی فرشتوں نے نہیں رکھے ہتھیار، آپ چلیں۔ بنو قریظہ، بنو قریظہ یہ وہ قبیلہ تھا یہود کا جس نے اس موقع پر بدعہدی کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، لا عہد بیننا و بین محمد، کوئی عہد و پیمان نہیں تھا ہمارے اور محمد کے درمیان دو، اور یہ کفار و مشرکین سے مل گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ تو چلیں، ابھی صحابہ کو واپس لیں، ابھی آئیں اللہ کے راستے سے، پھر حکم ہو گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ہمیں عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، ظہر کے وقت ہوا یہ معاملہ، کہا کہ عصر کی نماز وہاں جا کر ادا کرنی ہے، صحابہ کو روانہ فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہوا، تو بعض صحابہ اکرام تو وہ تھے کہ جنہوں نے عصر کی نماز رستے میں ہی ادا کر لی، اور بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کری۔ جن صحابہ کرام نے رستے میں جماعت ادا کر لی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ جلدی چلو تاکہ عصر وہاں پڑھ لو۔ وہ صحابہ جنہوں نے وہاں پر نماز ادا کری، ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے، اس لیے وہاں پڑھو۔ دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ وہ صحابہ جنہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی انہیں بھی اجر ملے گا، اور وہ صحابہ جنہوں نے رستے میں نماز پڑھی انہیں 2 گنا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔
فرمایا کہ وہ صحابہ جنہوں نے مقام پر جا کر نماز پڑھی تھی ایک اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی کے ظاہری ارشاد پر عمل کیا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھی، اور جن صحابہ نے رستے میں نماز پڑھی اور عصر کی نماز قضا نہیں ہونے دی تو 2 ثواب ملیں گے۔ ایک ثواب اس بات کا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا کیونکہ آپ کا مقصود جلدی تھا، اور دوسرا ثواب اس بات کا کہ عصر کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ نماز وسطی سے مراد قرآن کریم میں عصر کی نماز ہے کہ اس کی محافظت کرو، اس لیے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ہلاک ہو گیا، خاص طور پر عصر کی نماز کے لیے فرمایا، اس لیے ان کو 2 گنا اجر ملے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا لے کر بھیجا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے تو بنو قریظہ کے جو یہود تھے وہ ایک قلعے میں محفوظ ہو گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے بدعہدی کی، عہد کو توڑا جو آپس کے اندر عہد ہوا تھا، اور پھر اس کے اوپر یہ اور کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے ان کا محاصرہ کیا، تقریباً 25 دن یہ محاصرہ رہا۔ یہ بنو قریظہ ان کے تعلقات تھے، ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے ہم ابو لبابہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے تو یہ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور ان سے ملنے لگے۔ حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بارے میں؟ فرمایا کہ تم نے بدعہدی کی ہے، سزا ملے گی، اور سزا ملے گی تورات جس کتاب کے اوپر تم ایمان لے کر آتے ہو اور جس کتاب کو تم نے مانا ہے اس کتاب کے مطابق سزا ملے گی، اور اس کے مطابق سزا یہ ہے کہ جو مقابلے میں آیا اس کو قتل کیا جائے، کہ یہ سزا ملے گی تمہیں۔ یہاں پر اشارہ کر کے بتایا۔ یہ صحابی جب وہاں سے واپس آئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا ایک راز تھا میرے پاس، میں نے ان کو بتا دیا، یہ تو مجھے ویسے ہی مشورے کے لیے بلایا تھا انہوں نے، اور انہوں نے وہاں سے آئے مسجد نبوی میں ایک ستون تھا، اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ابو لبابہ کی توبہ نازل نہیں فرمائیں گے اور حضور اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے مجھے، جب تک اسی سے بندھا رہوں گا، یہ میری سزا ہے۔ صرف حاجت کے لیے کھولا جاتا تھا اور پھر واپس ان کو وہیں باندھ دیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا، آپ نے فرمایا ابو لبابہ اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا اللہ سے، لیکن اس نے اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا تو اب اللہ ہی توبہ نازل فرمائیں گے۔ ادھر بنو قریظہ کے جو یہود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی شہید ہو گئے تھے، ایک دوسری روایت ہے کہ یہ اس معاملے کے بعد شہید ہوئے تھے، تیر لگ چکا تھا، زخم تھا موجود۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم ان کے بارے میں جو فیصلہ کرو گے وہ مانا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو تورات میں ان کے بارے میں فیصلہ وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ علامہ ادریس کاندلاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی دوسری جلد کے اندر تورات کے وہ الفاظ نقل کیے جو تورات میں فیصلہ موجود ہے، کہ جو مقابلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، یہی حکم ہے ان کا۔ نبی کے لیے سب و شتم، نعوذ باللہ، گالی گلوچ، بدعہدی، یہ سارے جرم ان کے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقام پر آ گئے، اور یہ صحابی ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ اس ستون کے بندے رہتے تھے، کوئی کھولتا نہیں تھا، صرف حاجت کے لیے۔ تقریباً 20 دن ایسے گزر گئے، صبح کا وقت تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیتوں کو نزول ہوا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔
توبہ نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی اس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے، ان کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہے، ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی سن 5 کے اندر ہوا، لیکن بعد میں ہوا اس واقعے کے بعد۔ وہ دوڑی ہوئی آئی، انہوں نے خوشخبری دی، ابو لبابہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ صحابہ نے چاہا ان کو جا کر کھول دیں، منع کر دیا کہ نہیں، میں نے یہ منت کی تھی کہ حضور ہی اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صبح فجر کی نماز کے لیے آئے، آپ نے بشارت دی اور اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا۔ وہ ستون جس کے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، آج بھی موجود ہے۔ ریاض الجنہ کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو آپ سامنے کی طرف دیکھیں گے تو ایک ستون عائشہ ہے اور ایک ستون ابو لبابہ، ستون توبہ بھی جسے کہا جاتا ہے، سامنے کی طرف ہے۔ اور یوں لکھا ہے علماء نے کہ یہاں پر آدمی کا نماز پڑھنا اور یہاں پر عبادت کرنا یہ بہت اہم ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت۔ صحابی کی توبہ قبول ہوئی تھی یہاں پر۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے اور وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں اوپر کی طرف لکھا رہتا ہے، اوپر پلر کی طرف سب ستونوں کے بارے میں۔ 8 ستون ہیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق یا کسی صحابی سے متعلق یا کسی خاص واقعے سے متعلق کوئی معاملہ ہوا تھا۔ جیسے ستون حنانہ، استوانہ حنانہ، ایک کھجور کا درخت جہاں اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ایسا ممبر بنایا گیا آپ اس کو چھوڑ کر آگے آنے لگے تو رونے لگا، اور ایسا رویا جیسا بچہ روتا ہے۔ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر پایا، 2 گز وہاں سے چھوڑ کر صرف اتنے آگے آ گئے تھے، اور اس ستون کو وہیں دفن کیا گیا، اس درخت کو، اور وہاں پر ستون بنایا گیا جسے استوانہ حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پر آدمی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتہ